جامع ترمذی کی ایک معروف روایت ہے، کئی بار آپ کے سامنے رکھی ہے، 2738، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سامنے ایک بندہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آ گئی۔ جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ۔ اگلا جملہ اس نے بولا والسلام علی رسول اللہ، والسلام علی رسول اللہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا گناہ کا کام ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا وسلموا، سلام پڑھو، سلام کہو، وسلموا تسلیما، سلام پڑھو، حکم دے دیا قرآن نے۔ اب یہ چھینک کے موقع پر کہہ رہا ہے والسلام علی رسول اللہ۔ اگر یہی ذہن لے کے بیٹھ جائے، کیا اس نے کوئی ایسا کام کیا؟ کہتے ہیں منع دکھاؤ کہ جس میں یہ ہو کہ چھینک آئے تو سلام نہیں پڑھنا، کوئی منع کی بات ہو، یا کوئی ایسا جملہ بولا ہو جو خلاف شرع ہو، یا کوئی ایسی بات بولی ہو جو عقائد اسلام کے خلاف ہو۔ نہیں، بات جائز بولی، والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ سلامتی ہو، لیکن موقع محل ایسا تھا یہاں یہ اچھا جملہ بولنے کی رسول اللہ نے تعلیم ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن عمر متبع کتاب و سنت، عاشق رسول، تو ویسے لفظ عاشق ہم تو نہیں بولتے، محب رسول، پکے محب رسول تھے۔ کہنے لگے رک جا، صرف الحمدللہ علی کل حال کہے۔ میں بھی کہتا ہوں انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ میں کہتا ہوں اللہ کی تعریفات ہے، یہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو، لیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ نے ہمیں چھینک کے موقع پہ سلام پڑھنا سکھایا اور پیدائش کے موقع پہ سلام پڑھنا سکھایا۔ کہتے ہیں نا سلام ہی تو پڑھتے ہیں، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، سلام ہی پڑھتے ہیں، درود ہی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، لیکن ہمیں یہ بات بتلاؤ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے موقع پہ صلاۃ پڑھنا یا سلام پڑھنا امت کو، صحابہ کو سکھلایا؟ جب چھینک کے موقع پہ نہیں سکھلایا، صحابی نے روکا ٹوکا، پیدائش کے موقع پہ نہیں سکھلایا، آج ہم بھی روکیں گے کہ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اپنی طرف سے سلام کا اضافہ کسی خاص موقع پہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔